فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 68۔ تیسرا باب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حسبی کمالات، یعنی ان کے ذاتی اخلاق و اطوار اور نفسانی فضائل و مناقب۔ ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی حقیقی عظمت و جلالت اس کے ذاتی اخلاق و اطوار اور نفسانی فضائل و کمالات سے واضح و اشکار ہوتی ہے۔ یہی چیز جوہر انسانیت ہے۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بعثت کا مقصد اقصی ہی مکارم اخلاق کی تکمیل قرار دیا ہے۔ غرض کہ جو کام بنا پر مشہور ایک کم 1,24,000 انبیاء مرسلین مکمل نہ کر سکے، آپ نے اس کو درجہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا کہ اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جناب سرور انبیاء خلق عظیم پر فائز تھے۔ اس کی تکمیل کی صورت میں اسی وقت ہو سکتی تھی جب اس کی بقا کا بندوبست ہو، ورنہ جس طرح اور انبیاء کی تعلیم وقتی رہی، یہ بھی وقتی رہتی ہو، اور بقائے بغیر تولید مثل محال ہے۔ لہٰذا حضور نے سب سے پہلے اسی طرف متوجہ فرمائی اور اپنی زندگی میں 4 نفس علی، فاطمہ، حسن، حسین ایسے بنا دیے جو ہو بہو ایسے ہی تھے جیسے نفس رسول۔ محاسن اخلاق میں کوئی فضیلت ایسی نہ تھی جو رسول میں ہو اور ان میں نہ ہو۔ جس طرح ہر فضیلت کو عملاً رسول نے دکھایا، انہوں نے بھی دکھایا۔ یہ قدرت کی طرف سے تکمیل اخلاق کا ایک مکمل بندوبست تھا کہ اس نے 12 معصوم ہستیاں ایسی خلق فرمائیں جن کو سرور انبیاء کی نیابت کا فخر یکے بعد دیگرے حاصل رہا، اور جو اخلاق محمدی کا نمونہ ہر زمانے میں پیش کرتے رہے، اور جو نفسانی کمالات رسول میں تھے وہ سب بے کم و کاست نمایاں کرتے رہے۔ جس طرح حضرت کی نبوت تا قیام قیامت ہے، اسی طرح رسول کا یہ اخلاقی نمونہ بھی قیامت تک ہر زمانے میں چلنے والا ہے۔ حاشیہ ہے کتاب ہے اخلاق الائمہ، صفحہ نمبر 5۔ ہم ذیل میں اس مقدس گروہ میں سے 5ویں لال ولایت کے فضائل نفسانیہ، کمالات روحانیہ اور اخلاق جمیلیہ و صفات جلیلیہ کا ایک شمع ہدیہ قارئین کرام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ حسین کے کمالات علمیہ کے بعض نادر نمونے۔ مخفی نہ رہے کہ علم کی 2 قسمیں، ایک وہبی، دوسری کسبی۔ علم وہبی و لدنی وہ ہوتا ہے جو علیم مطلق اپنے بعض مخصوص بندوں کو بذریعہ وحی و الہام وغیرہ مرحمت فرماتا ہے۔ یہی وہ حقیقی علم ہے جس میں کسی قسم کی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں معلم وہ ذات مستجمع جمع صفات ہے جس کا علم عین ذات ہے، اور متعلم وہ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں جن میں شیطانی سہو و نسیاں کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے متعلق بوجہ عصمت و طہارت اغراض نفسانیہ کے تحت اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی کرنے کا احتمال ہوتا ہے۔ کسبی علم وہ ہوتا ہے جو دنیا میں اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جس میں ہر قسم کی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور ان کے اوصیاء علم وہبی و لدنی کے حامل ہوتے ہیں۔
اور مدرسہ الہیہ کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ دنیاوی مدارس میں نہیں پڑھا کرتے۔ ہمارے آمہ اطہار علیہ السلام بھی اسی مدرسہ الہیہ کے پڑھے ہوئے تھے، کسی دنیاوی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے سینے علوم ربانیہ کے دفینہ اور دماغ معرفت الہی کے خزینے تھے۔ علم وہبی رکھنے والے بزرگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سائل کے جواب میں لا ادرا نہیں کہتے۔ چنانچہ لائم الامام میں وارد شدہ متعدد احادیث میں موجود ہے، حجت خدا وہ ہوتا ہے جو کسی بھی سائل کے جواب میں لا ادرا میں نہیں جانتا نہ کہے۔ اصول کافی وغیرہ کتاب کا حوالہ ہے یہ، بلکہ ہر سائل کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب باصواب دے کر اسے مطمئن کر سکے۔ بلکہ امام برحق تو وہ ہوتا ہے کہ خود لوگوں کو سوال کرنے پہ آمادہ کرتے ہوئے کہے سلونی سلونی قبل از تفضلونی۔ جو کسی سائل کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے وہ اور سب کچھ کر سوچ سکتا ہے مگر حجت خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی خانوادہ علم و فضل کے پانچویں فرید اور جوہر وحی تھے۔ ان کے علوم کی تہہ تک رسائی حاصل کرنا حد امکان سے باہر ہے۔ یہاں بطور نمونہ مشت از خروائے کچھ ان کے خداداد علم و کمال کی جھلک پیش کی جاتی ہے۔ نمبر ایک مرتبہ معاویہ کی موجودگی میں عمرو بن عاص نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد بنسبت آپ حضرات کی اولاد کے زیادہ ہے؟ آپ نے فی البدی یہ شعر پڑھا، شکار نہ کرنے والے کمزور پرندوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور شکاری پرندوں کی ماں بچے مردہ اور کم اولاد ہوتی ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، شکار نہ کرنے والے کمزور پرندوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور شکاری پرندوں کی ماں بچے مردہ اور کم اولاد ہوتی ہے۔ پھر عمروں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری مونچھیں آپ سے پہلے سفید ہو جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری عورتیں کندہ دہن ہیں، تم جب ان کے نزدیک جاتے ہو تو وہ بو پھیلاتی ہیں، تو اس سے تمہاری مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ پھر عمروں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات کی داڑیاں گھنی ہوتی اور ہماری ایسی نہیں ہو؟ فرمایا جو پاکیزہ ہستی ہو اس کی انگوری خدا کے حکم سے اچھی اگتی اور جو بدتینیت ہو اس کی انگوری نانوا ہوتی ہے۔ حضرت کے یہ نقد مگر تلخ حقائق پر مبنی جوابات سن کر معاویہ پکار اٹھا تجھے میرے حق کی قسم چپ ہو جاؤ، کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا، اگر اقرب نے دوبارہ اود کیا تو ہم بھی اود کریں گے اور جوتا ہاتھ میں موجود ہوگا۔ یہ تو اقرب کو معلوم ہی ہے کہ اس کی نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب شہرین آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، طبع بمبئی الدم ثاقبہ صفحہ نمبر 274-275۔ حسن بصری نے لکھا کہ آج جناب سے مسئلہ قدر کی حقیقت دریافت کی گئی۔ امام علی مقام نے جو اسے جواب دیے وہ درج ذیل ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو پیروی کرو اس کی جو میں تمہیں قدر کے متعلق لکھتا ہوں، اس علم سے جو ہم اہل بیت تک پہنچا ہے، اس لیے کہ جو شخص اچھی اور بری ہر قسم کی تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، اور جو گناہوں کی ذمہ داری اللہ پر قرار دے اس نے خدا پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ خداوند عالم کی اطاعت زبردستی سے نہیں ہوتی اور نافرمانی خدا کے مقابلے میں غالب آنے کی بنا پر ہوتی ہے، اور نہ وہ اپنی حکمت سے اپنے بندوں کو مطلق العنان چھوڑتا ہے، بلکہ وہ مالک ہے اس کا بھی جسے اس نے ان کی ملکیت میں دیا ہے، اور قادر ہے اس پر جسے اس نے ان کی قدرت میں رکھا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہیں تو اللہ اس سے روکنے والا یا دیر کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر گناہ کرنا چاہیں تو اس وقت اگر وہ چاہے کہ اپنے احسان سے کچھ موانع پیدا کر کے ان کے ارادے کیے ہوئے گناہ سے باز رکھے تو ایسا کر دیتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرے تب بھی ان کے گناہ کا باعث اور مجبور کرنے والا وہ نہ ہوگا، اور نہ یہ کہ اس نے زبردستی اس کا مرتکب کیا ہوگا، بلکہ قدرت
دینے کے ساتھ انہیں پورے طور پر اچھا برا بتانے اور حجت تمام کرنے کے بعد اس نے انہیں اپنے افعال پر طاقت دی اور ان کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے کہ یہ اس عمل کو اختیار کریں جس کی طرف اس نے انہیں دعوت دی ہے، اور اسے ترک کریں جس سے اس نے انہیں منع کیا ہے، چاہے یہ ترک کریں یا نہ۔ اور مسلسل و متصل حمد ہے، مسلسل اور متصل حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو طاقت دے رکھی ہے اپنے احکام کی تکمیل پر، اور اسی طاقت سے جب چاہتے ہیں وہ تعمیل کرتے ہیں، اور احکام کی مخالفت پر بھی طاقت دی ہے، اور جس کے لیے راستہ تعمیل احکام کا موجود نہ ہو اسے تو معذور قرار دیا ہے۔ وہ مکلف ہی نہیں ہے، یہی میرا مسلک ہے اور باخودہ اسی کا میں قائل ہوں، اور میرے تمام اصحاب الحمدللہ اسی پر قائم ہیں۔ نمبر 3، آج جناب نے ایک کنیز کو آزاد کر کے اس سے عقد کر لیا تھا۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے معاویہ نے آپ کو ایک خط لکھا۔ اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا، تمہارا نوشتہ مجھے ملا جس میں تم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں نے اپنی آزاد کردہ کنیز سے عقد کر لیا اور قریش میں سے کسی برابر کی لڑکی سے شادی نہ کی، تو ظاہر ہے رسول کی قرابت سے بڑھ کر جو کہ مجھے حاصل ہے نہ تو کوئی شرف ہے نہ اس کے برابر نسب کی کوئی منزل ہے۔ وہ پہلے میری کنیز تھی جسے میں نے ثواب خدا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر کے اپنی ملکیت سے نکال دیا، پھر میں نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عقد کر کے اسے اپنے پاس پلٹا لیا۔ خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے ہر پستی کو بلندی بخش دی ہے اور اسی اسلام کے ذریعے ہم مسلمانوں سے ہر کمی کو دور کر دیا ہے، لہٰذا مرد مسلمان اسی وقت مستحق الملامت ہے جب کہ اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو۔ ذلیل و گھٹیا اور بڑی کمینگی تو یہ کہ مسلمان ہو کر کوئی جہالت کی ذہنیت پر برقرار رہے۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا بحوالہ تحفظ العقول، اے لوگو ان بے دین لوگوں سے بچو جو خدا کو اپنے نفوس کا ایسا سمجھتے ہیں اور کفار اہل کتاب کی ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے، اس کی ایسی کوئی چیز نہیں، وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ البتہ نگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ مادی کثافتوں سے بری اور بڑا باخبر ہے، یکتائی اور اقتدار کو اس نے خاص اپنے لیے رکھا ہے، اپنی خواہش و ارادے کو کر گزرنے والا، قدرت کو عمل میں لانے والا اور ہر ہونے والی بات کا عالم ہے۔ کسی چیز کے متعلق اگر حکم صادر کر دے تو کسی کو مجال دم و زدن نہیں، نہ تو کوئی اس کا ہمسر ہے کہ برابری کرے، نہ کوئی حریف ہے جسے اختلاف کی جرت ہو، نہ کوئی اس کا نظیر ہے جو اس سے مشابہ ہونے کا دعویٰ کرے، نہ اس کا کوئی نمونہ ہے جو اس کا شبیہ ہو، نہ اس پر انقلابات آتے ہیں، نہ اس کی حالتیں بدلتی ہیں، نہ تغیرات لاحق ہوتے ہیں، توصیف کرنے والے اس کی عظمت کی حقیقت بیان کرنے پر قادر نہیں، نہ دلوں کو اندازہ ہو سکتا کہ وہ کتنی قدرت والا ہے، کیونکہ موجودات عالم میں کوئی چیز اس کے ہم پلہ نہیں، نہ علماء اپنی عقلوں سے غور و فکر کرنے والے اپنے غور و فکر سے کام لے کر اسے سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ بے دیکھے اس کی عین حقیقت پر یقین کریں، کیونکہ مخلوقات کے اوصاف سے اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی کہ کسی مخلوق سے مثال دے کر اس کی شناخت کرائی جا سکے۔ وہ واحد و یکتا اور بے نیاز ہے، وہم و گمان میں جو کچھ اس کا خاکہ تیار کرے خداوند عالم اس کے خلاف ہی ہوگا۔ خدا وہ نہیں جو بار مصیبت کے نیچے درماندہ ہو، اور وہ معبود نہیں جو ہوا یا غیر ہوا کسی بھی مکان میں پایا جاتا ہو، اور وہ تمام چیزوں میں موجود ہے، مگر ایسا ہونا نہیں جو اسے ان میں محدود بنا دے، اور تمام چیزوں سے دور ہے مگر ایسی دوری نہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے بے تعلق و بے خبر ہو جائے۔ قادر مطلق علی الاطلاق وہ نہیں ہو سکتا جس کے ہمسر کوئی ضد اور اس کے ہمتا کوئی اس کا مثل ہو، وہ زمانے کی حدود میں گرفتار اور مکان کی پابندی میں مقید نہیں ہے، وہ جس طرح نگاہوں سے پوشیدہ ہے اسی طرح عقلوں سے بھی مخفی ہے، اس کی نزدیکی اعزاز اور اس کی دوری تحقیر ہے۔ اس کے ساتھ ہے کہ لفظ جو کسی ظرف میں ہونے کا پتہ دے صرف نہیں ہو سکتی، نہ جب کہ
نہ جب کے ساتھ اس کو کسی وقت سے مخصوص کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے وجود میں اگر کی گنجائش ہے۔ بلندی اس کی غیر جسمانی اور متوجہ ہونا اس کا بغیر انتقال مکانی ہے۔ وہ ہست کو نیست اور نیست کو ہست بناتے ہیں، اور اس کے غیر کے لیے کسی وقت بھی یہ دونوں صفتیں بہم نہیں ہو سکتی۔ جتنی غور و فکر اس کے موجود ہونے پر ایمان رکھتا ہے، ایسا وجود جس پر بس ایمان لایا جا سکتا ہے، اس کی توصیف نہیں ہو سکتی۔ صفتیں ہیں، ان کا مفہوم اسی کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، اس کی ذات ان صفتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تمام پہچانی ہوئی چیزیں اس کی بدولت ہمیں معلوم ہے، وہ ان سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ جس کا کوئی ہم نام نہیں، وہ ہر عیب سے بری، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شیخ عبداللہ العالی لکھتے ہیں، شیخ عبداللہ العلائی، اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے بے شمار اخبار مروی ہیں۔ آپ کے فتاوے اور علمی کارنامے لوگوں کو مدہوش کر دیتے ہیں۔ ابن عمر آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے غذائے علم کو سیر ہو کر حاصل کیا ہے۔ صفحہ نمبر بحوالہ تحفظ العقول، کتاب کا نام ہے تحفظ العقول۔ فصاحت و بلاغت، خاندان رسالت کی فصاحت و بلاغت حد بیان سے باہر ہے۔ اس خانوادہ فضل و کمال کا جو بھی فرد ہے، وہ میدان فصاحت و بلاغت کا یکا تاز شہسوار نظر آتا ہے۔ فصاحت اس بیت علم کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اور علی کو من جانب اللہ یہ عطیہ ہوا ہے کہ کم الفاظ میں معنی زیادہ سمو سکتے ہیں۔ کتاب شرح نہج البلاغہ، ابن مسلم بحرانی، صفحہ نمبر 2 اور 30۔ شیخ شہراوی اس خانوادہ عصمت و طہارت کے متعلق لکھتے ہیں، اہل بیت رسول جمع فضائل علم و حلم، فصاحت و صباحت، ہدایت و ذکاوت، سخاوت و شجاعت، غرض کے جمع فضائل و مکارم پر حاوی و فائز ہیں۔ ان کے علوم تعلیم و تعلم و درس و تدریس اور بحث و تکرار پر موقوف نہیں ہے، اور نہ ایسا ہے کہ ان کا آج کل پر فوقیت رکھتا ہو کہ کل وہ نہیں جانتے تھے اور آج جان گئے ہوں۔ در حقیقت یہ خدا کے بخشے ہوئے کمالات ہیں جو اہل بیت کو عطا ہوئے ہیں۔ جو شخص اس امر کا انکار کرے یا اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی آفتاب کو چھپانے کی سعی کرے۔ کتاب التحاف بحبش الاشراف، صفحہ نمبر 19، طبع مصر۔ امیر شام ایسے دارالخسام بھی اس خاندان کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنی ہاشم کی تیز زبانیں پتھر میں شگاف ڈالتی ہیں اور سمندروں سے پانی لیتی ہیں۔ کتاب یہاں پہ ہے مواسم الادب و اسرار العجم والعرب، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور 31، صفحہ نمبر 31 ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی خانوادہ نبوت کے عدیم النظیر خطیب ہیں۔ آپ کے متعلق شیخ محمد بن طلحہ الشافعی لکھتے ہیں، جناب اپنے دور کے سب بولنے والوں سے زیادہ فصیح اللسان تھے۔ فصاحت آپ کی فرما بردار لونڈی اور بلاغت متی امر کنیز تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے مطالب اصول، صفحہ نمبر 249، طبع لکھنؤ۔ محمود عقاد مصری لکھتے ہیں، قدرت نے آپ کو ایسا ملکہ خطابت عطا کیا تھا جس میں طلقات لسان، حسن بیان، صوت حسن اور حسین اشارے سبھی کچھ موجود ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ابو الشہداء، صفحہ نمبر 64، طبع مصر، بحوالہ مقدمہ بلاغت الحسین۔ وہی کلام، وہی لہجہ لسان اللہ، ہر ایک لفظ میں قرآن کی جلالت ہے۔ نثار، کوثر و تسنیم و سلسبیل کا حسن، عجیب روح، فصاحت، عجیب بلاغت ہے۔ نپے تلے ہوئے الفاظ وہ معنی خیز کہ جیسے وحی کی پابند لب کی حرکت ہے۔
نبوت اور امامت کے علم کا تیور، علی کا روب محمد کی شان و شوکت ہے۔ یہی تھا راز نبی کے زبان چسانے میں، زبان حسین کی گویا زبان قدرت ہے۔ جناب کے کلام موجز نظام پر مشتمل ایک نہایت عمدہ رسالہ بنام بلاغت الحسین تہران میں، اور پھر اس کا سلیس اردو ترجمہ اور نفیس مقدمات کے ساتھ کھجوہ سے شائع ہو چکا ہے، جس میں آپ کے خطیب شریفہ، مکاتب نفیسہ اور کلمات قصار لطیفہ درج ہیں۔ شائقین حضرات ان رسالے کا مطالعہ کر کے نور ایمان و ایقان میں اضافہ کریں، یا بطور نمونہ آپ کا کچھ کلام حقائق کے ترجمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ نیز قبل ازیں سابقہ عنوان کے تحت بھی اس کے کچھ نمونے پیش کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 1، نافع بن ارزق نے ابن عباس سے سوال کیا، مجھ سے اپنے اس پروردگار کا وصف بیان کرو جس کی عبادت کرتے ہو، اور ابن عباس نے عظمت الہی کے احساس سے سر جھکا لیا۔ تب نافع حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا، اے نافع، جو شخص اپنے مذہب کی بنیاد قیاس پر رکھے گا ہمیشہ غوطے کھاتا اور راہ راست سے ہٹا ہوا، کجروی میں مبتلا، راہ راست سے گمراہ اور غیر مستحسن اقوال کے ساتھ گویا رہے گا۔ اے نافع بن ارزق، میں اپنے خدا کی وہی صفت بتا سکتا ہوں جو اس نے خود اپنی صفت بیان کر دی ہے۔ احساسات سے اس کا ادراک ممکن نہیں اور خلائق پر اس کا قیاس درست نہیں۔ وہ دور ہے مگر جسمانی طور پر چسیدہ نہیں، اور دور ہے مگر جسمانی طور پر علیحدہ نہیں۔ وہ ایک ہے مگر کسی مجموعے کا جز نہیں، نشانیوں سے پہچانا ہوا اور علامتوں سے توصیف کیا ہوا ہے۔ سوا اس بزرگ و بلند کے کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ یہ سن کر ابن ارزق رونے لگا اور کہنے لگا، کیا خوب آپ کا بیان ہے۔ حضرت نے فرمایا، مجھے تو معلوم ہوا کہ تم میرے والد بزرگوار اور بھائی کو اور خود مجھے کافر سمجھتے ہو۔ اس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، دریافت کیجیے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی جو حضرت خضر کے قصے میں کہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابن ارزق، یہ لڑکوں کے بارے میں کس کے حقوق کا خیال کیا گیا؟ ارزق نے کہا کہ ان کے باپ کے حقوق کا۔ حضرت نے کہا کہ سچ بتاؤ کہ ان کے باپ کا درجہ بلند تھا یا رسول اللہ کا؟ ابن ارزق نے کہا کہ تم لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ بڑے بحث کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، بردباری زینت ہے، وفا تقاضۂ انسانیت ہے۔ بردباری زینت ہے، وفا تقاضۂ انسانیت ہے، صلہ نعمت ہے، بڑا بننا بے غیرتی ہے، جلد بازی نادانی اور نادانی ضعف ہے، حد سے گزرنا باعث خطرہ ہے، کمینوں کی ہم نشینی بری اور فاسقوں کی ہم نشینی سبب تہمت ہے۔ نمبر 3، دنیا سے پرہیز کرنے کے متعلق، اے فرزند آدم، غور کرو اور بتاؤ کہ شاہیان دنیا اور دنیا والے کہاں ہیں؟ کدھر گئے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی ویرانوں کو آباد کیا، نہریں کھودی، درخت لگائی، اس کے شہروں کو آباد کیا؟ وہ لوگ خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی اس دنیا سے جدا ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ مالک بن بیٹھے۔ ہم لوگ بھی عنقریب ان سے جا ملیں گے۔ اے فرزند، اپنے بچھڑنے اور قبر میں لیٹنے اور پھر بروز قیامت خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، جہاں تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن جب کہ قدم پھسلیں گے اور دل حلق تک آ جائیں گے، اور بعضوں کے چہرے سفید اور بعضوں کے سیاہ ہوں گے، اور ڈھکی چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور انصاف کی ترازو نصب کی جائے گی۔ اے فرزند آدم، اپنے باپ دادوں اور اپنی اولاد کے مرنے کو یاد کرو کہ پہلے وہ کہاں تھے اور اب کہاں ہیں، اور تم بھی عنقریب انہی لوگوں کی منزل پہ جا پہنچو گے اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے اشعار پڑھے، کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنی جانوں کو بچانے سے غافل رہے، یہاں تک کہ پلانے والے نے انہیں موت کا جام پلا دیا۔ دنیا میں ان کے شہر خالی ہیں اور ویران ہو رہے ہیں، اور ان کے بنانے والے نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ہم اپنے مال وارث ہونے والوں کے لیے جمع کرتے ہیں اور اپنے گھر زمانے کی تباہ کاریوں کے لیے بناتے ہیں۔
نمبر 4، اہل بیت رسول کے فضائل اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار امیر شام مدینے میں آیا اور مجمع اشراف میں امام حسین علیہ السلام سے کچھ بیان کرنے کی خواہش کی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید جناب معاویہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں گے، مگر آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس اثنا میں آپ نے ایک آدمی کو دوسرے سے یہ پوچھتے ہوئے سنا کہ یہ کون تقریر کر رہا ہے۔ کتاب کا اس میں حاشیہ ہے، الدمع ثاقبہ صفحہ نمبر 274، مناقب شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، ترجمہ از بلاغت الحسین صفحہ نمبر 25۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہاں سے تھا کہ اس اثنا میں آپ نے ایک آدمی کو دوسرے سے پوچھتے ہوئے سنا کہ یہ کون تقریر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم اللہ کے غالب رہنے والے لوگ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور آپ کے طیب و طاہر اہل بیت اور 2 گراں قدر چیزوں میں سے ایک ہیں۔ ہم ہی کو پیغمبر نے کتاب خدا کا ثانی قرار دیا ہے، وہ کتاب خدا جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور باطل کا جس کے آس پاس گزر نہیں۔ کلام مجید کی تفسیر میں ہمیں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کی تعویلیں مخفی نہیں بلکہ ہم ہی اس کی حقیقتوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بس تم ہماری اطاعت کرو کہ ہماری اطاعت فرض ہے، کیونکہ خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو حقدار حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم میں کسی بات میں نزاع ہو تو اس امر میں خدا اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی خداوند عالم نے فرمایا۔ اگر تم خدا اور رسول اور اپنے حقداران حکومت سے رجوع کرتے تو یقیناً وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کو سمجھ لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ شیطان جو تمہارے کانوں میں کہتا رہتا ہے، تم اس کے کہنے پر کان نہ دھرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم اس کی باتوں پر کان دھرو گے تو اس کے ان پیرووں کی طرح ہو جاؤ گے جن سے شیطان نے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تو وہ الٹے پیروں بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تیر و تلوار، نیزہ و گرز و گراں کی زد پر آ جاؤ گے۔ پھر اس وقت کسی شخص کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا تا وقت کہ وہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو اور عملی حیثیت سے اپنے ایمان کا ثبوت نہ پیش کیا ہو۔ امام کے کلام میں منظوم کا نمونہ، عمدہ نثر کی طرح اچھی نظم میں اپنے معافی الضمیر کو ادا کرنا بھی فصاحت و بلاغت کا ایک شعبہ اور ذوق سلیم اور طبع کے مستقیم ہونے کی علامت ہے۔ امام کو مبدأ فیض سے اس سے بھی حظ و عفر ملا تھا۔ ذیل میں انتصار کے ساتھ آپ کا کلام منظوم بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ روز عاشوراء مبازرت کے وقت اور بروایت شہادت علی اصغر کے بعد جناب نے یہ اشعار آبدار پڑھے۔ کتاب کے حوالے ہیں یہاں پہ نفس المحموم صفحہ نمبر 186، کتاب نمبر 2 قمقام صفحہ نمبر 385۔ آگے پڑھتے ہیں، یہ عربی میں دیے ہوئے تھے اس لیے ہم یہاں پہ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو۔ جناب کے اکثر خطب و مواعظ آگے چل کر ہم مناسب مقامات پر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دیدہ در حضرات کے لیے اتنی مقدار ہی اثبات دعا کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے کمالات عملیہ کے بعض نمونے، جود و سخا و عرفان منزلت، امام عالی مقام کے عظیم عملی کارناموں سے صفحات تاریخ چھلک رہی ہے۔ یہاں سے بطور نمونہ بعض واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اخلاقی فضائل میں سے سخاوت ایک بہت بڑی
اچھی خصلت ہے، اس کی افراد سے، اسراف اور تفرید سے بخل جنم لیتا ہے، لہذا سخاوت میں محل و بے محل اور اہل و نااہل کا خیال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خاندان نبوت سے بہتر اس کے صحیح مقام کو اور کون پہچان سکتا تھا؟ وہ سخاوت کرتے وقت یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کون کس قدر مروت و احسان کا حقدار ہے، پھر اس کے استحقاق کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ نمبر 1، چنانچہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں نے کامل دیت کی ضمانت دی ہے اور اس کی ادائیگی سے قاصر ہوں۔ میں نے خیال کیا کہ کسی کریم و سخی ترین انسان سے سوال کروں، اور جب سوچا تو خاندان نبوت سے زیادہ کریم و شریف کسی کو نہ پایا، اس لیے آپ سے مستدعی ہوں کہ اس کی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر دیجیے۔ آج جناب نے فرمایا، او فلاں، میں تم سے 3 مسئلے دریافت کرتا ہوں، اگر ایک مسئلے کا جواب دیا تو 1/3 دیت ادا کروں گا، اور اگر 2 کا دیا تو 2/3، اور اگر تینوں کو صحیح جواب دیا تو پھر پوری دیت ادا کر دوں گا۔ عربی نے یہ سن کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ جیسا صاحب علم و فضل سوال کرے، میری کیا مجال ہے کہ جواب دے سکوں؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے جد نامدار سے سنا ہے کہ معرفت کے مطابق حسن سلوک کرنا چاہیے۔ عربی نے عرض کیا، اچھا پوچھیے، اگر جواب معلوم ہوا تو عرض کروں گا، ورنہ جناب سے ہی استفادہ کروں گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ عربی نے عرض کیا، اللہ پر ایمان لانا۔ امام نے فرمایا، ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ عربی نے عرض کیا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ پھر جناب نے فرمایا، انسان کے لیے باعث زینت کیا ہے؟ عربی نے عرض کیا، وہ علم جس کے ساتھ بردباری ہو۔ امام نے فرمایا، اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر؟ اس نے عرض کیا، پھر وہ مال جس کے ساتھ سخاوت ہو۔ امام نے فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر؟ اس نے عرض کیا، پھر وہ فقر و فاقہ ہو جس کے ساتھ صبر و شکر ہو۔ امام نے فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا؟ عربی نے کہا، پھر آسمان سے بجلی گرے جو اسے جلا کر راکھ کر دے، کیونکہ اس صورت میں وہ اسی بات کا مستحق ہے۔ عربی کا یہ جواب سن کر امام مسکرائے اور 1000 دینار کی تھیلی سے مرحمت فرمائی اور مزید برآں اسے ایک انگوٹھی عطا کی جس کے نگینے کی قیمت 200 درہم تھی، اور فرمایا، اے عربی، یہ سونا اشرفیاں تو اپنے طلبگاروں کو دے اور یہ انگوٹھی اپنی ضروریات پر صرف کر۔ عربی نے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ وہ تھیلی اور انگوٹھی لے لی اور چلتا بنا۔ کتاب ہے اس میں عاشر بہار، صفحہ نمبر 145، دم ثاقبہ صفحہ نمبر 273-274، مقتول الحسین خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156-157، طبع نجف اشرف۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں دوبارہ۔ نمبر 2، عبد الرحمن سلمی نے جناب کے کسی شہزادے کو سورہ حمد پڑھائی۔ امام نے سنی اور سن کر بہت خوش ہوئے۔ معلم کو 1000 دینار، 1000 کپڑوں کا جوڑا مرحمت فرمائے اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ کسی نے عرض کیا، مختصر سے کام کی عوض اس قدر عطا کثیر؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ اس نے عطا کیے، سورہ حمد یاد کرائی، اس سے میری عطا کو کیا نسبت ہے؟ اس کے بعد یہ اشعار آبدار پڑھے۔ اس واقعے سے معلمین سے قرآن کی قدر و منزلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ معلمین کو تعلیم قرآن کی اجرت طے نہیں کرنا چاہیے، مگر ان بچوں کے والدین کو خود خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں۔